ماہ رحیم، ماہ کریم، ماہ فرقان، ماہ رحمان، ماہ رمضان اے مہربان، ماہ رمضان ہے مہربان۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ میں ہوں نعت خواں محمد شاہد قادری اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شعبی کے ساتھ۔ السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام۔ آپ سن رہے ہیں اجمل شعبی کے ساتھ۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تیسری افطار ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، آپ خیر و عافیت سے ہیں، خیریت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیریت سے رکھے۔ اور امید ہے کہ پاکستان میں یا جہاں پر آج تیسرا روزہ مکمل ہونے والا ہے، آپ کا دن بڑا اچھا گزرا ہوگا، بہت ہی مناسب گزرا ہوگا۔ کراچی میں موسم بڑا حسین ہو گیا، بڑا خوبصورت موسم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ گرمی ہوتے ہوتے ایک دم جو ہے وہ موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ ہلکی ہلکی آمد جو ہے وہ رمضان مبارک کی آمد ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کی۔ رحمتوں کا عشرہ بھی شروع ہوا اور اس کی رحمت بھی برسی، تو موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا، موسم بڑا سہانا ہو گیا اور بہت اچھا۔ اس وقت بھی کراچی میں ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں رات کو خنکی ہوتی ہے، ٹھنڈ سی ہو جاتی ہے، دن میں بھی موسم بڑا خوبصورت ہے، ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں رحمت تو پھر یہی ہے، عشرہ رحمت تو پھر اپنی رحمتیں ساتھ لے کر آیا، اور اس خوبصورت سے عشرے میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، بس رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ کیا خوبصورت کلام آپ فضیل الدین سہروردی صاحب کا سن بھی رہے تھے آپ۔ تو اسلم شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ناروے سے۔ جناب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اسلم شاہد صاحب، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور اس کے بعد زین العابدین، ہمارے بہت ہی پرانے اور بڑے دیرینہ بڑے پیارے دوست ہمارے، اور جب سر پہ بنی تو یاد آئی مسٹر سنی، تو کہتے ہیں السلام علیکم، رمضان مبارک شعبی بھائی۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دیگر والی ہے کہ آپ کی خیریت کو دامد قریب سے نیک مطلوب چاہتا ہوں میں۔ اسلم شاہد صاحب کہتے ہیں ابھی یکم رمضان ہی کو ناروے واپس آیا ہوں، اور سر جب تو پاکستان آئے سے سارے کو لوگ مل لیتے، اسی انتظار ہی کرتے رہیں کہ کبھی اسلم شاہد صاحب سے ملاقات ہوگی یار۔ تو خیر بہرحال چلے، وہ جب نصیب میں ہوگا ملاقات تو جب ہی ہوگی، آپ کے ہمارے سوچنے سے بھی نہیں ہوگی۔ جب لکھا ہوگا ملاقات کرنا ہے تو ملاقات ہو جائے گی، چلو جی ملاقات آئیے تو ملاقات ہو جائے گی۔ بہرحال خوش رہیں، آپ سلامت رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب خیریت سے رکھے۔ ہماری بہت سے دعائیں آپ کے سب کے ساتھ ہیں، اور بس اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ بات کیا کریں گے، کیا ہوگی، بات وہی ہوگی کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ اور ابھی دیکھیں، ہم ابھی ناروے تھے، ناروے سے ابھی ہم فوراً جو پرتگال پہنچ چکے ہیں، اور پرتگال میں ہمارے بہت پیارے سے دوست نصیر احمد بھٹی میں جوائن کر چکے ہیں، اور جناب یہ ہمیں پرتگال سے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں نصیر احمد بھٹی۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، میں ہوں نصیر احمد بھٹی اور میں ہوں اجمل خان شعبی۔ آپ پرتگال سے بات کر رہے ہیں، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں پھر ہم دونوں جو اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے شہر ملکوں میں، شہر میں موجود ہیں۔ آپ کا بھی اب تو وہاں رہ رہے ہیں تو اب وہی ملک کہلائے گا، ویسے تو مدر جو ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ عدل وہ کہلاتا ہے، تو مگر جہاں رہتا ہے بندہ تو وہی اپنا ملک ہی ہو جاتا ہے پھر۔ تو اب بہت ساری دعائیں نصیر احمد بھٹی آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے،
خوش رہیں, آپ سلامت رہیں, بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, خوش رہیں. اور جناب بس بات کہتے ہیں کہ بات چل نکلی, اب دیکھیں کہاں تک پہنچی. بات نکلی ہے تو یہ دور تلک جائے گی, اور یہ بات جب یہاں سے نکلے گی واقعی دور تلک جائے گی. دور تلک کیا جائے گی, بلکہ یہ بات ہمارے ساتھ ہی جائے گی. اب یہ بات کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں, وہ بات, وہ عمل کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں, وہ چیز, وہ لہجہ, وہ گفتگو, وہ الفاظ جو دنیا میں ادا کر رہے ہیں, جو دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم یہ تمام چیزیں جمع کر رہے ہیں اپنے ساتھ, ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہیں سب, یا ایک جھولے میں, یا ایک بیگ میں, یا ایک بہت بڑے بورے میں جمع ہو رہا ہے. سب کچھ جمع ہو رہا ہے. جب ہم جائیں گے تو یہ سب ہمارے ساتھ جائے گا. تو بس اب یہ جب ساتھ جائے گا ہمارے, تو اس کے ساتھ جا کے وہاں پر اس کی تو پھر خلاصی ہوگی, اور نکلے گا اس میں سے کہ کیا اس میں سے صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کیا تم نے صحیح کیا, کیا تم نے غلط کیا. یہ سارا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پورا ہمارا چٹھا, ہمارا بجٹ, اور یہ تمام ہماری پرفارمنس کا پورے سالانہ اور یہ زندگی بھر کا پورا جو ایک پرفارم ہے وہ وہاں پر کھلے گا, اور کھل کے ہر لفظ خود بول رہا ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا, اس نے میرے ساتھ کیا کیا. ہاتھ, کان, ناک سب اپنی اپنی جگہ, سب اپنی اپنی جگہ اپنی چیخ و پکار میں لگے ہوں گے کہ مجھے میرا استعمال یہاں کیا, میرا استعمال اس نے یہاں کیا, میرا یہاں کیا. دنیا میں استعمال ہم کیا کرتے ہیں, دنیا میں ہم ابھی رمضان المبارک کا مہینہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک مہینہ ہمیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہمیں دیتا ہے, وہ کہ سدھر جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ, میری رضا میں اپنی رضا کو شامل کر لو, میری رضا سے راضی ہو جاؤ. تم میری رضا سے راضی ہوگے تو پھر میں یقیناً تمہاری رضا, جب محبت بڑھے گی, اب محبت میں شدت بڑھے گی تو پھر مزہ آ جائے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب محبت میں شدت بڑھے گی, جب دونوں محبوب میں, عاشق اور محبوب میں محبت بڑھے گی, شدت آ جائے گی, تو پھر بات وہی ہوگی کہ پھر تو وہ کہتے ہیں کہ پھر محبوب اور عاشق دونوں ایک دوسرے کی رضا میں ہوں گے کہ بس جو تو نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, جو تو نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. تو یہ بات ہوتی, مگر یہ یہاں تک پہنچنے میں ٹائم تو لگتا ہے, اچانک بھی ہو سکتا ہے. کہتے کب محبوب کو آپ پیارے لگ جاؤ, کب محبوب آپ کو پیارا ہو جائے. یہ تو بات پھر وہی بات ہے کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی محبت میں کشش کتنی ہے. سہیل رومی ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں, بڑے درندہ دوست ہیں ہمارے, بڑے عرصے بعد ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی. وعلیکم السلام. سہیل کیسے ہیں, اب ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. آج بڑے عرصے بعد ہم نے جو آپ کی تصویر دیکھ لی ہے اور آپ کا نام بھی دیکھا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل. افطار ٹرانسمیشن السلام ماہ سیام, آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. جی ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں, اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں, آپ جہاں کہیں بھی ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, انشاءاللہ خیریت سے رہیں گے. اور جناب آج افطار کا وقت 6:46 ہے. یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, اور دوسرے شہروں کے یا دوسرے ملکوں کے لوگ تو اپنے مقامی وقت کے مطابق ہی یقیناً افطار کریں گے. تو یہ ہمارا کراچی کا وقت ہے فی الحال, لوکل جو وقت ہے وہ ہے. اور باقی جہاں کسی دوسرے شہر سے سن رہے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ آپ اپنے مقامی وقت کے مطابق جو ہے افطار کیجیے گا. بہرحال آپ سب کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا. آپ اگر اس وقت ریڈیو پر میرے پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام کی لائیو ویڈیو میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہماری لائیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اگر فیس بک یوزر ہیں تو مجھے جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں, اجمل خان شوبی. جی بالکل, میری پروفائل پر آپ آ جائیں, میں آپ کو ویلکم کہوں گا. اور وہاں پر پروگرام کی لائیو ویڈیو موجود ہے, اجمل خان شوبی, ٹھیک ہے. یہ فیس بک پر ہے تو آپ بالکل جوائن کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں پروگرام میں. اور ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ بہت آسان سے, آپ نے جانا ہے اپنے موبائل کے رائٹ نیو میسیج آپشن پر, جہاں سے نیا میسیج لکھا جاتا ہے وہاں جائیں گے. پہلے لکھیں گے کہ HI سنگل اسپیس دیجیے گا, پھر اپنا نام اور اپنا پیغام لکھیے گا, اور پھر اس کے بعد اسے سینڈ کر دیجیے گا 3636 پر, یعنی کہ 3636 پر چھیتی آپ نے میسیج بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کا میسیج ہمیں مل جائے گا اور ہم اسے اس آج کی خوبصورت محفل میں
شامل کریں گے. اور انشاءاللہ افطار کے بعد، جی ہاں، افطار بریک کے بعد 7:15 سے لے کر پھر آگے 8 بجے تک جو ہے وہ ہماری مہمان ثنا خواں ہوں گی. اور بہت سینئر ثنا خواں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتی ہیں، آواز اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دی، انداز بہت اچھا دیا ہے. اور جب آپ انہیں سنیں گے تو آپ کو ام حبیبہ کی یاد آئے گی. تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ 7:15 سے، اور تقریباً جو ہے وہ 8 بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور تو بس ذرا سا یہ کام اب کر چلا، آپ کہیں گے آوازیں بڑی آ رہی ہیں یہاں پر، تو کام کاج بھی ہو رہا ہے یہاں پر اس وجہ سے. تو خیر بہرحال تو 8 بجے تک وہ ہماری مہمان ہوں گی انشاءاللہ. تو اس طرح آج کی ہماری آج بھی تقریباً 8 بجے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ ابھی تو میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور ابھی آپ کو جب میں ساتھ موجود ہوں تو آپ کو میں یقیناً خوش آمدید کہتا ہوں. میں بات ہم کچھ کر رہے ہیں اس سے خوبصورت سی ماہ مبارک کے حوالے سے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، یا بہت ساری چیزوں کو ہم غور نہیں کرتے. تو یہ تمام چیزیں پتہ آپ کو بڑا ضروری ہو جاتی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ابھی کون سا یار، مگر بات کہتے ہیں کہ زندگی کتنی دیر کی کچھ پتہ نہیں ہے، کس لمحے کب کیا ہوگا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم کب تک ہیں، کب تک رہیں گے، اور کتنی زندگی اللہ نے دی ہے، کتنے عرصے کی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ سوائے ہمارے مالک کے، اس مالک حقیقی نے جس نے ہمیں بھیجا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہیں گے، یا کب تک ہیں، یا کتنے لمحے یا کتنی سانسیں ہم نے لینی ہیں. وہ صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی کے پاس اس بات کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی یہ بتا نہیں سکتا. آپ دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جس کو زندگی دیتا ہے تو پھر بڑی طویل لے جاتا ہے. وہ ایسے بہت سارے آپ دیکھیں ہاسپٹل میں، یا ایسے بہت سارے مریض، ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوگا کہ جی بس یہ کل کے مہمان ہیں، بس جی یہ 2 دن کے مہمان ہیں، بس جی یہ 4 دن کے مہمان ہیں، بس جی یہ ہے. تو وہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کب آنا ہے. تکلیف، دکھ تکلیف زندگی کا ایک حصہ ہے. وہ رب جب تکلیف دے رہا ہے تو وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی بہتری اس میں ہوگی. وہ بے شک جانتا ہے انسان کو کتنی تکلیف دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. مگر بات اس کے ساتھ ساتھ وہی ہے کہ وہ لوگ جن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ 4 دن کے مہمان ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ 4 سال جی رہے ہیں یا 10 سال جی رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے نا. پھر انسان کہاں رہا، انسان کی اہمیت کیا رہی؟ انسان کی کوئی اہمیت نہیں. انسان کچھ بھی کر لے، وہ صرف اتنا ہی کام کر سکتا ہے، اس کی نالج اتنی ہوگی جتنا اس کے دماغ اللہ نے دیا ہے. اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا، نہ اس دائرے کو آگے کراس کر سکتا ہے، وہ کبھی نہیں کر سکتا، ناممکن سی بات ہے. تو اسی لیے بس ہمیں صرف اور صرف وہی کرنا ہے کہ جو ہمارے مالک نے ہمیں کہا ہے، جو ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے، جو کہہ رہا ہے، یہ سب چیزیں یقیناً بس وہی بہتر جانتا ہے، اور وہی سب کچھ ہے، اور اس کو ہی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہونا ہے. تو ہم اس کے باوجود بھی اگر سب چیزیں اپنی طرف سے بعض اوقات کہتے ہیں کہ انسان ہے کہ کبھی کبھی شیطان اس پر غالب آتا ہے، تو وہ کبھی کبھی ایسے کفری یا کلمات بھی ادا کر دیتا ہے کہ جو اس کو ادا نہیں کرنے چاہیے. کبھی کبھی وہ ایسے کلمات بھی ادا کر دیتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. ایسے بہت سارے کلمات کبھی کبھی ہمارے منہ سے ادا ہو جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنے چاہیے، جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، مگر ہم ادا کر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں اگر ان بات پر غور کیا جائے تو وہ ہمیں ہمارے دین سے بھی خارج کر سکتے ہیں اگر ہم یہ غور کریں تو. مگر ہم غور نہیں کرتے، ہم عام روزمرہ میں ایسی بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کا کچھ صلہ نہیں ہوتا، مگر ہم بہت ساری باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ جو اگر کوئی اور سے سنے تو ہم فوراً کہتے ہیں یار یہ تم نے بہت غلط کہا ہے. تو ایسے کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع آتا ہے تو اگر خود سے کو برداشت کریں
اپنے آپ پر قابو رکھیں. اور یہ سب سے بڑی کہتی یہ وہ حرام چیز ہے، یہ وہ حرام چیز ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا، کیونکہ غصہ حرام ہے مگر اللہ نے اس کو برداشت کرنا حلال کر دیا اور وہ حلال ہو جاتا ہے. اس حرام چیز کو برداشت کرنے میں کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اور کتنی بڑی مطلب اس کا اجر ملتا ہے کہ جب آپ غصے کو برداشت کرتے ہیں. غصہ حرام ہے اور اس حرام چیز کو حلال کرنا، دیکھیں اس کا ثواب اجر کتنا ہے. یہ وہ واحد چیز ہے کہ جو حرام ہوتے ہوئے ہمیں اس کو برداشت کرنے کا، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کا کہا گیا ہے. تو یہ وہ حرام چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے اس سے، ایسی بری عادتوں سے، ایسی برے لوگوں سے ہم دور رہیں، کیونکہ ہمیں زندگی میں ملتے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اچھے برے لوگ سبھی مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی کا حصہ ہے. زندگی میں اچھے بھی لوگ ملیں گے، برے بھی ملیں گے، سبھی ملیں گے، سب ملتے ہیں. مگر ان سب کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے، ان بروں کے ساتھ رہتے ہوئے اگر آپ اپنے آپ کو برداشت کر کے اپنے آپ کو صحیح کر کے چلتے ہیں تو ہی زندگی کا صحیح مزہ ہے، اور وہی زندگی کا ایک صحیح لطف بھی ہے، اور وہی ایک بڑا کام بھی ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے کیا ہے. سب سے بڑا کام وہی ہے کہ جو آپ نے کیا، کہ آپ نے بروں میں رہ کے اپنے آپ کو برا نہیں بنایا، بلکہ بروں میں رہ کر بھی آپ نے اپنے آپ کو اچھا ہی رکھا. تو یہ سب سے بڑا کام ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ چیزیں کبھی بھی ایسا نہ ہو. کہتے ہیں کبھی کبھی ہمیں کہتے ہیں انسان کی صحبت جو ہے نا، صحبت وہ بہت خراب کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی وہ صحبت بھی انسان پہ اثر نہیں کرتی بالکل اسی طرح. مگر بہت زیادہ جب انسان بیٹھتا ہے تو انسان ہے نا، کہتے ہیں کبھی کبھی کچھ نہ کچھ اثر ہو ہی جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ایک تو ہماری صحبت اچھی ہو، ہمارے دوست اچھے ہوں، ہماری گیدرنگ اچھی ہو، ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اور پھر جہاں کوئی اچھی بات کی جائے، جہاں کچھ اچھا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پر بیٹھ کر سنیں، بجائے اس کے کہ ہم بلا وجہ ہماری ضرورت نہیں ہے بولنے کی اور ہم بولنا شروع کر دیں. تو یہ نامناسب ہوتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سنیں. تو جناب اس وقت مظہر رضوی صاحب ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ہمیں جوائن کیا، اور خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شاکر علی صاحب ہمارے بہت ہی پرانے ماشاءاللہ، اور مفتی شاکر صاحب میں کہتے ہیں گلگت بلتستان سے سن رہے ہیں. سر کیا بات ہے، آپ کہیں سے بھی سن سکتے ہیں سر، آپ کی کیا بات ہے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. مظہر رضوی کہتے ہیں جو بھائی گڈ شو، تھینک یو ویری مچ مظہر، تھینک یو، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ بھی خوش رہیں، سلامت رہیں. اور سید اعجاز حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کی، کہتے ہیں سلام، آداب، تسلیمات، کیسے اعجاز بھائی، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آپ کو ویلکم کہتا ہوں، جزاک اللہ، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، آپ خوش رہیں. علیشہ محسن نے ہمیں جوائن کیا، اور علیشہ محسن تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. کیسی گزری ماشاءاللہ آپ کی اس وقت یہ زندگی کیسی گزری ہے؟ آپ اگر آنا چاہیں تو مجھے بتا دیجیے گا، آپ کہ آ سکتی ہیں تو پھر میں آپ کو ڈے بتا دوں گا علیشہ، تو انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے، کیونکہ شادی کے بعد آپ میرے خیال اب تک نہیں آئی ہیں. تو اب آپ کو دیکھیں، آپ مجھے بتا اگر آ سکتی ہیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بلاتا ہوں نیکسٹ ویک جیسے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ویک یا اس سے درمیان میں کبھی بھی آپ کو بلاتے ہیں، افطار کے بعد سے لے کر یعنی کہ 7:15 سے لے کر 8 بجے تک. پھر آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. جی جناب، آتے کچھ ایس ایم ایس کی جانب آتے ہیں، اور ایس ایم ایس سے جناب یہ ہے السلام علیکم السلام، اور اشفاق احمد کا میسیج ملیری کینٹ سے. جی اور بہت شکریہ آپ کا، کہتے ہیں کہ مجھے ایف ایم دیکھنا ہے. تو بھائی کبھی کوئی ایسا موقع ہوا تو ضرور آپ دیکھیے گا ضرور. اور بہرحال بہت شکریہ آپ کا، کہتے ہیں پروگرام آپ کو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ اشفاق احمد، آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور اس کے بعد جناب السلام علیکم، مائی نیم از کشف، نعت لگا دیں یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے پلیز. اس پروگرام میں، جو پروگرام میں اس وقت کر رہا ہوں، میں اس میں ذرا نعت تو ریکارڈنگ نعتیں نہیں لگاتا، کیونکہ میں اپنی گفتگو ذرا زیادہ جاری رکھتا ہوں میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ افطار کے بعد ہماری مہمان ہوں گی، ثنا خان مہمان ہوں گی، تو آپ جب بعد میں سنیں، افطار کے بعد سنیے گا، تو انشاءاللہ یہ نعت آپ کہیں گی، فرمائش کریں گے تو ہم ان سے سنوا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ان سے سنوا دیں گے جو ہماری آج مہمان ثنا خان الماس نایاب ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں. ثنا خان افطار کے بعد
تقریباً 7:20 سے لے کر اور 8 بجے تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر دادو سے میسیج جناب انور پتافی بھائی کہتے بھائی صاحب 3 رمضان سب کو بہت مبارک ہو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو انور پتافی، آپ کو اور آپ کے تمام دوستوں کو، آپ کی ٹیم کو، تمام لوگوں کو ہماری جانب سے یہ 30واں رمضان آپ کو بہت بہت مبارک، 30 افطاری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔ بس یہی کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مانا کہ ہم اتنی زندگی گزارنے کے بعد اگر کہیں ہمارے راستوں سے بھٹکے ہوئے ہیں تو ہم فوری طور پر صحیح راستے پر نہیں آ سکتے، ہے نا، نہیں آ سکتے، نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ مہینہ یقیناً 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہمارا رب ہمیں دیتا ہے، اور اس لیے دیتا ہے کہ اس ایک مہینے میں تم عادی ہو جاؤ، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو تم میری طرف راغب کرو، اور تاکہ پھر تمہیں اس کی عادت ہو جائے، اور پھر تم میری طرف میری رضا کے ساتھ اپنی رضا کو ملا کر چلو، اور دیکھو پھر میں تمہیں کیا دیتا ہوں۔ یقیناً ہمارا مالک ہے، اور ہم جب جاب کرتے ہیں تو مالک کی بات مانتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو مالک کی بات مانتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو اس کی بات مانتے ہیں۔ تو جو بھی ہیڈ ہوتا ہے ہمارا، جو بڑا ہوتا ہے، شفٹ انچارج ہو، کہیں بھی کوئی بھی ہو، جو بھی آپ سے اوپر ہوگا پوسٹ میں کہیں بھی، تو آپ اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی تو وہی بات ہے، یہاں تو وہ ہے کہ جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، کل کائنات کا مالک ہے، مالک کی حقیقی ہے، اور حقیقی مالک ہمارا یہی ہے۔ اور یہ ہمیں سب کچھ دے کے ہماری نافرمانی کے باوجود بھی وہ ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، وہ ہمیں پہننے کو دے رہا ہے، وہ ہمیں عزت دے رہا ہے، وہ ہمیں دنیا میں پہچان دے رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دنیا کا مالک آپ کچھ نہ کریں تو وہ آپ کو جاب سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا، وہ کہے گا تم کسی کام کے نہیں ہو، کام تو کچھ کرتے نہیں ہو تم، تو تنخواہ کیسی، یا بونس کیسا، انکریمنٹ کیسا، یا اور کچھ کیسا، کچھ بھی نہیں۔ مگر وہ مالک ایسا ہے کہ وہ سب کچھ نافرمانی کے باوجود، وہ ہم اس کی بات نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ ہمیں دیے چلا جا رہا ہے، نوازتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ اتنا زبردست مہینہ بھی اس نے ہمیں دے دیا کہ یہ مہینہ تمہیں اور دیتا ہوں، اس میں اور اپنے آپ کو تم بنا لو، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے لیے کچھ خزانے میری رحمتیں سمیٹ لو، میری مغفرت سمیٹ لو۔ تو سب کچھ ہے، جہنم سے آزاد ہو جاؤ۔ تمہارے لیے تم اگر کوئی ایسا کر چکے ہو، توبہ طلب کرو مجھ سے، میں تمہیں معاف کروں گا، جہنم سے آزادی تمہارے لیے میں لکھ دوں گا۔ تو یہ اس مہینے میں اس تمام چیزیں ہیں، ایک ایک لمحہ، ہر لمحہ برکت کا لمحہ، ہر لمحہ رحمت کا ہے، ہر لمحہ مغفرت کا ہے، ہر لمحہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ بس کچھ اگر نہیں ہے تو ہم میں نہیں ہے، کچھ نہیں کر پاتے تو ہم نہیں کر پاتے، سوچتے ہیں کہ آج نہیں کل سے، یار یہ کل سے شروع کرتے ہیں یار، اچھا کل چل صبح سے کرتے ہیں یار، اچھا شام سے کرتے ہیں یار، اچھا دوپہر سے کرتے ہیں۔ تو اسی چکر میں زندگی کا چیپٹر کہاں کلوز ہو جائے کچھ پتہ نہیں، کب کہانی کہاں ختم ہو جائے گی، کہاں ختم ہو جائے سلسلہ، اور پتہ چلے جی بالکل کہانی ختم ہو گئی ہے، تو یہ بس کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ بس آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور بس اب جو ہے انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا افطار بریک تک، افطار بریک کے بعد انشاءاللہ 7:20 پر انشاءاللہ آپ سے پھر میری ملاقات ہوتی ہے اپنی مہمان ثنا خان کے ساتھ۔ ہماری آج کی مہمان الماس نایاب ہیں، جو آج ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ 8 بجے تک، اور پھر ان کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے افطار کے وقت جب آپ دسترخوان پہ موجود ہیں، اور یقیناً آپ اس وقت موجود ہوں گے، اس وقت تیاری مکمل ہو چکی ہوگی اور دسترخوان پر موجود ہوں گے، کیونکہ 6:46 آج کا افطار کا وقت ہے۔ تو بس آپ سب نے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، مجھے بھی، تمام کو، سب لوگوں کو یاد رکھیں، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور جو کہیں بھی کسی طرح سے مشکل میں ان کے لیے دعا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد۔